بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بشر حافی اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے۔ ایک زمانہ تھا آپ شراب پیتے تھے، آپ نے ایک باغ بنایا ہوا تھا، اس میں جا کے شراب پیتے، شراب کے نشے میں دھت پڑے رہتے۔ ایک دن آپ شراب پی کے جا رہے تھے کہ رستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرابی تھے، دل میں خیال آیا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کو اٹھایا، گھر لے آئے، اس کو دھویا، صاف کیا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ خیال آیا کہ یہ پانی ہے، اس کو اللہ کا کلام لگا ہے، زمین پہ گراؤں گا، بے ادبی ہوگی، اسے پی لیا اور پھر جا کے شراب کے نشے میں دھت سو گئے۔ اس وقت کے ولی حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ، انہیں رب کائنات سے الہام ہوتا ہے کہ میرا ایک بندہ بشر حافی، اسے جا کے میرا پیغام دے دو کہ جس طرح تو نے میرے قرآن کا ادب کیا ہے، میرے نام کو دھویا ہے، میں نے تیری ساری زندگی گناہ معاف کر دیے ہیں، تیری توبہ قبول کر لی ہے، تیرے دل کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے، اس کو میرا پیغام رحمت جا کے سنا۔ حضرت ذوالنون مصری گھر سے نکلے، چل پڑے، بشر حافی کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اس کے باغ تک پہنچے جہاں سارے شرابی جمع ہو کے شراب پیتے تھے۔ اندر پیغام بھیجا کہ میں نے بشر سے ملنا ہے۔ حضرت بشر نے کہا کہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں، میں تو شرابی آدمی ہوں، میرے جاننے والا کون ہو سکتا ہے، کون ہے، جا کے پوچھ کے آؤ۔ تو آنے والے نے پوچھا بابا جی وہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، کس نے بھیجا ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ نے فرمایا اسے کہو مجھے تمہارے خدا نے بھیجا ہے۔ جب حضرت بشر نے یہ بات سنی ڈر گئے کہ شاید موت کا بلاوا آ گیا ہے، موت کا پیغام آ گیا ہے۔ ننگے قدم بھاگ کے باہر آئے کہ شاید موت کا فرشتہ آ گیا ہے اللہ کا پیغام لے کر۔ جب دیکھا تو حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کھڑے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرمایا کہ اے بشر تیرا نام ہی بشر ہے؟ کہا جی میرا نام ہی۔ کیا کیا؟ آج صبح سے اپنا معمول بتاؤ۔ اس نے کہا جی میں تو شرابی آدمی، شراب پیتا ہوں، آج بس صبح جا رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا ملا، اس کو دھویا ہے اور اس کو میں نے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ فرمایا مجھے تیرے رب نے تیری طرف بھیجا ہے، تو نے اللہ کے کلام کا جس طرح ادب کیا، اللہ فرما رہا ہے میں نے تیرے دل کو پاک کر دیا ہے، تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت بشر حافی اتنا روئے کہ مجھ جیسا شرابی بھی بخشا جا سکتا ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کے نام کو دھونے سے میری ساری زندگی گناہ بخش دیے۔ پھر زندگی بھر کبھی انہوں نے جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتے تھے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا، بشر حافی مشہور ہو گئے ننگوں پاؤں چلنے والے۔ اور ان کا ادب یہ تھا کہ بغداد کی گلیوں میں جانور پیشاب نہیں کرتے تھے، چوپائے پیشاب نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بشر حافی کا گزر ہوگا، اس کے قدموں کو گندگی لگے گی تو قدم ناپاک ہو جائیں گے۔ لوگوں کو خبر تھی کہ جانور بھی بشر کا ادب کرتے ہیں۔ ایک دن ایک چرواہا اپنے جانور لے کے جا رہا تھا تو اس کی کسی جانور نے پیشاب کر دیا، گوبر کر دیا، وہ چیخ پڑا، کہا لوگوں دنیا میں بشر نہیں رہے۔ جب جا کے دیکھا تو حضرت بشر حافی وصال کر چکے تھے، اور حضرت بشر حافی کا جنازہ صبح نماز فجر کو نکلا اور ظہر تک اتنا بڑا جنازہ تھا آپ کا کہ ظہر کی نماز جنازہ، اس وقت آپ کا جنازہ ظہر کو جنازہ میں پہنچا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے اور وہ آپ کی مجلس میں آگے بیٹھتے ہیں، وقت کے امام، فقہ حنبلی کے امام۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے بڑے شریعت کے امام ہیں، وہ ایک مجذوب دیوانہ شراب پینے والا، آپ اس کی بارگاہ میں جا کے بیٹھتے ہیں؟ فرمایا میں شریعت کو جانتا ہوں، وہ شریعت والے کو جانتا ہے۔ اللہ کے قرآن کے ادب نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، پھر اللہ کے ولی ان کا ادب کرتے۔ اور امام احمد بن حنبل ایک دن تشریف فرما تھے، ان کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی پردہ پوش، اس نے کہا بابا جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا بی بی پوچھو، کیا سوال پوچھنا چاہتی؟ اس نے کہا بابا جی میں رات کو اپنی چھت پر بیٹھ کر چرخہ کاٹتی ہوں، روئی کاٹتی ہوں، پونیاں بناتی ہوں چاند کی روشنی میں۔ رات کو جب میں چرخہ چلا رہی تھی، بادشاہ گلی سے گزرا، اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں روشنی تھی، مشعلیں تھیں، وہ روشنی میری چھت پہ آ گئی، میں نے جلدی جلدی چرخہ کاٹا، 3 پونیاں میں نے زیادہ بنا لی ہیں، میں رات سے سو نہیں سکی۔ پوچھنا یہ ہے کہ وہ چونکہ ان روشنیوں میں تیل سرکاری تھا، عوام کا تیل تھا، میں نے 3 پونیاں زیادہ بنا لی ہیں، کیا میرے لیے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل نے جب سنا کھڑے ہو گئے، کہا بی بی میں مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا تو کس کی بہن ہے؟
کہیں بشر حافی کی بہن تو نہیں، کیونکہ اتنا تقوی اگر کسی کا ہو سکتا ہے وہ بشر کی بہن ہی ہو سکتی ہے۔ کہاں اے امام، میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمایا کوئی اور ہوتا اس کے لیے جائز ہوتا، مگر چونکہ تیرے بھائی کا تقوی میں مقام اتنا ہے، اوروں کے لیے جائز ہے مگر تیرے لیے جائز نہیں۔ حضرت بشر حافی یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے قرآن کے ادب کا اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا کہ آج تک زمانہ ان کا نام لیتا ہے۔ اور آج یہی کہنا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کا وہ ادب، قرآن کا وہ تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آئیں، ہمیں وقت ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول دیا ہے، اپنے گھروں میں بند ہیں، قرآن سے محبت کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا ادب سکھائیں، قرآن سے تعلق جوڑیں۔ یہ اللہ رب العزت طرف سے نعمت بھی ہے اور اللہ رب العزت آزمائش بھی ہے، اور جب آزمائش میں اللہ کو یاد کریں گے اور اس کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت بات سنی، انشاءاللہ ہر روز آپ کو نئی سے نئی خوبصورت نصیحت آموز بات سننے کو ملتی رہے گی، خوبصورت واقعات ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن اس کو بھی آن کر لیں، آئیکن کو آن کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔